وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلے کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ پر نازل کی، یعنی قرآن کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی، جیسے کہ بہت دفعہ میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ اترتی تھی، ایک تو قرآن کی صورت میں جس کا ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ایک وہ جو اللہ آپ کے دل پر القاء کر دیتے اور آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے، وہ احادیث کہلائیں، کیونکہ سورہ نجم میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے تو کچھ بھی نہیں بولتے مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے وحی خفی جو ہے جو آپ کے دل پر القاء کر دی جاتی اور آپ پھر اپنے الفاظ میں اس کو ادا کرتے، یا یہ قرآن جو ہے وحی جلی جو کہلاتی ہے جو آپ پر اسی طرح لفظ پر لفظ نازل ہوتی اور آپ لفظ پر لفظ آگے بیان کر دیتے، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ قرآن اور سنت یہ دونوں مل کر ہی شریعت بنتے ہیں۔ فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، اور کیا کرنا ہے؟ ان سے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ کس لیے ہوشیار رہنا ہے؟ اِن یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ اس چیز جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں آپ کو کوشش نہ کریں کہ ایسے بے جا سوال کرے، یا کوشش کرے کہ کسی طرح آپ کو کوئی چیز آپ بار بار اس طرح پوچھے کہ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ کو، کیونکہ اپنی طرف سے تو ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح آپ یہ کتاب بیان نہ کریں اور آپ اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں، تو یہ آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی کرتے تھے، اور جو اللہ نے آپ کے سینے میں دل میں القاء کیا ہوتا تھا، یعنی جو آپ کے الفاظ اپنے الفاظ میں جو بیان کرتے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتے تھے۔ ہم نے سورہ نساء پچھلی سورہ پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن آپ پر نازل کیا بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، پورا حق کے ساتھ ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، من جانب اللہ ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو سمجھتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو اللہ نے اس کی روشنی میں آپ کو اللہ اکبر جو بصیرت دی ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگلی آیت کا حصہ جو ہے آیت نمبر 49 سورہ المائدہ، پھر اگر یہ منہ پھیرے فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر جان لے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے، دنیا میں سزا دی جائے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں دنیا میں بھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ فرما رہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، ناہنجار ہے، گناہ گار ہے، حدوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ جو بھی ترجمے آپ کو مل جائیں گے ڈکشنری سے، آپ فاسق کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، فاسق جو ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو لے آئیں، لیکن اکثریت جو ہے نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو جماعت تیار کی تھی، قریش اس وقت کتنے آئے تھے؟ غزوہ بدر یوم فرقان میں 1000، اور کتنے پیچھے رہ گئے تھے، اور یہاں سے تقریباً جتنے مومن تھے سب کے سب، بہت کام ہی کوئی رہ گیا تھا جس کو آپ نے اجازت دی کسی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ سب کے سب غزوہ بدر میں آ کے، اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 313۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بہت ساری جگہ بیان کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی حریص ہو جائے، جتنا بھی آپ کا دل چاہتا تھا ایک ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کروا دے۔ اللہ اکبر۔ اتنے زیادہ فضل اللہ کا، باہی النفس کا، اللہ نے جس طرح سورہ کہف میں کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اس وجہ سے اتنا غم میں مبتلا کر لیں گے کہ یہ ایمان کو نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں کہ آپ جتنی مرضی بھی آپ کوشش کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مرضی آپ ان کے لیے حریص ہو جائیں کہ کسی طرح ان سب کو بچا کے لے لو، میں لے جاؤں آگ سے، مومن لیکن اکثر جو ہے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن تُطِیعْ
اکثرا من فی الارضی یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ چاہیں کہ سب کے سب جو ہے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، چاہتے تو یہ ہے، یہ خود تو آئیں گے نہیں، خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ بہر آگے اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں افا حکم الجاہلیتی یبغون، تو کیا چاہتے ہیں؟ یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ جاہلیت کون سا دور تھا؟ اسلام سے پہلے جو دور تھا جس میں بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا، ستیلی ماں سے نکاح کر دیا جاتا، اور اسی طرح بہت ساری رسومات، اور آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب انگریز تھے نا تو بہت سارے زمیندار جو بڑے بڑے جاگیردار تھے اپنی وراثت کے فیصلے لے کے آتے تو کہ ہماری خاندان کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، آپ نے شریعت محمدی کے مطابق نہیں کرنے۔ اللہ اکبر، جاہلیت، یہی جاہلیت ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ جو ہے کسی اور فیصلے کے قانون جو بنائے گئے ہیں جو شریعت کے سے ٹکرا رہے ہوں ان کے مطابق کر دے، ہمیں وہ منظور ہے۔ اللہ فرمانے من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا؟ لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو یقین پر جمے ہوئے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ کا فیصلہ چاہے وقتی طور پر ہمیں کچھ لگے کہ شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یقین جانے کو اللہ کا فیصلہ جو ہے اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں بلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اگر ہم سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں، مسلمانوں میں سب سے مبغوض، اللہ کے غضب کے مستحق کون لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو حرم میں کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کیسی بھی زیادتی ہو۔ دوسرا وہ جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے، ان پر چلنے کا خواہش مند ہو۔ اور آج جتنا بھی ہم فیشن دیکھ رہے ہیں نا اللہ کے، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہاں سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن جیسے جیسے ہمارا آگے چلے گا وہاں جا کر زیادہ بات کریں گے، کیا کہا گیا نبی کی بیویوں کو، اللہ اکبر، جو امت کی امائیں ہیں اور سب سے بہترین عورتیں ہیں، اللہ اکبر، کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ تم گھروں میں قرار پکڑو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نہیں نکلو گی۔ اور آج اسی جاہلیت، یہی جاہلیت لوٹ کے آ رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں اپنے بازار، اپنی مارکیٹیں، اپنی جو عورتیں ہیں ان کی تعداد اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، پورا پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، چہرہ بھی، کیونکہ سورہ احزاب میں کہا گیا کہ اپنے پہلو لٹکا لے چہرے پر، کہا کہ پہچانی جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، حجاب کرنا ہے، اور جو عبایا بھی پہننا وہ اتنا کھلا ہو کہ جسم جو ہے نمایاں نہ ہو، یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو نیک عورتیں ہیں جو حجاب کرتی ہیں، دل سے کرتی ہیں، اللہ کی بندیاں، وہ سب ان کو پتہ ہے الحمدللہ۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو، اور جو ہماری ازواج ہیں، بیویاں، اللہ سب کو، ان کو اللہ اکبر ان کے لیے کون سا نمونہ ہے؟ عورتوں کے لیے جو نمونہ ہے امہات المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، وہ اس وقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا جو ہے جاہلیت کی رسموں کے خواہش مند ہو، اور تیسرا وہ شخص جو کسی آدمی کو ناحق قتل کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6882۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اللہ اکبر، آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہود اور نصارہ کو، کون آج کس کے ساتھ ہے؟ مغرب اور یورپ کیا ہے، ان کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض۔ یہ تو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیشن گوئی تو قرآن میں 1400 سال پہلے کر دی گئی تھی، اور آج ہمارے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے۔ کیا کسی کو تکلیف ہے؟ کسی کو فلسطین میں جو ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ان کو کیا بلیم کریں؟ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے حکمران جاگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس مسئلے پر اکٹھے ہیں، مسجد جو اقصیٰ ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس پر اکٹھے ہیں۔ کب اکٹھے ہوں گے؟ جب وہ مکہ اور مدینہ کی طرف سے رائے کریں گے، پھر بھی شاید ہم مسئلے دیکھیں گے کہ نہیں یار ان کا حق ہے، وہ پہلے قتل ہو جائے سب، اس کے بعد ہم جائیں گے۔ اور وہ بھی اب جتنے بھی ہیں، میں تو کس کا نام لوں، جو عرب ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں 56، اور جو انہوں نے اپنی عرب فوج بنائی جس میں ہمارے ماشاءاللہ ایک چیف جو ہیں وہ گئے جا کر وہاں کے سربراہ ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ صرف تلواریں لہرانی اور ڈانس کرنا ہے، کیا اس لیے تھا؟ ادھر فلسطین مر رہے ہیں، کس نے کرنا ہے یہ؟ اللہ کرے کہ میں اور آپ جاگے، ہم سب جاگے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، ہماری دعائیں ہماری فوج کے ساتھ ہیں، لیکن ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ اس پر کیا ذمہ داری ہے، اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہ موقع ہے، ورنہ یقین کریں ہمارا نام بھی نہیں رہے گا اللہ اکبر داستانوں میں،
کیونکہ وہ تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے، مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے، یا تو یہ ہمارے غلام بن کے رہیں، ہماری پالیسی چلے گی، اللہ کا قانون اور اللہ کی شریعت نہیں چلے گی، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو نہیں قائم کرتے اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں اور آپ قرآن پڑھیں اور دیکھیں اللہ ہم سے کہتے تھے، اللہ کو پتہ تھا یہ آیت دیکھنا، یہ 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا، اس وقت تو نہیں بنا رہے تھے، صحابہ نے تو نہیں بنایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے مسئلے کہاں پہ ہم لے کے جاتے ہیں؟ UN میں لے جائیں، وہی قومیں ہیں کہ یہ حل کریں گے۔ ہوا کشمیر کا مسئلہ پچھلے کتنی دیر ہوگی پاکستان کو بنے ہوئے؟ 70 سال سے کوئی حل ہو گیا؟ نہیں ہوگا۔ جہاد سے ہوں گے یہ مسئلے حل، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے یہ جہاد جا کے امت مسلمہ میں، اور جس دن امت مسلمہ کھڑی ہو گئی، یقین کریں پھر کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ الحمدللہ میں قسم کھانے کو بھی تیار ہوں کیونکہ کھڑا ہونا ہے ہم نے۔ اللہ کی مدد پھر دیکھے کیسے کیسے آئے گی ہمارے ساتھ۔ کھڑا تو ہم نے ہونا ہے، کھڑا تو امت مسلمہ کے جو 56-57 ملک ہیں، ان کی جو فوج ہے، جو جن کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کو کھڑا ہونا ہے، اور پیچھے پوری کی پوری قومیں کھڑی ہوں گی۔ ایک دفعہ مسلمان کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ ہم سے چاہتے ہی ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، پھر مدد آئے گی۔ ہم سمجھ لیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنی محفلیں اس طرح، ہماری غمیاں خوشیاں اس طرح چل رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی اس طرح چل رہی ہوں، تو مدد آ جائے گی۔ 313 نکلے تھے تو مدد آئی تھی۔ جالوت کے خلاف جو ہے طالوت نکلے تھے، حضرت طالوت نکلے تھے تو مدد آئی تھی۔ 313 تھے نا، وہاں بھی 313 ہی تھے، کہا جاتا ہے وہی تعداد تھی۔ اور جالوت جو ہے بڑی طاقتور اس کا لشکر تھا، بہت بھی بڑا طاقتور تھا۔ اللہ نے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے خلاف مدد دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، میں کتنی ساری رات آپ روتے رہے تھے بدر سے ایک دن پہلے رات کو، اور آپ یہی تو کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت، یہ میری 13 سالہ محنت کا نتیجہ ہے، اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر کون، تیرا پتہ تھا کہ میں آخری رسول ہوں، پھر کون نام لے گا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کی مدد آئی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت تو اتر آئیں گے گردوں سے کتار اندر کتار آپ بھی۔ جذبے کی بات ہے، اللہ جذبہ جگائے ہم سب مسلمانوں کا۔ اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے ہم سب کو، ورنہ ہم سب ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں گے۔ آج اس کی باری ہے، کل یمن کی باری ہے، پرسوں ایران کی باری ہے، پاکستان کی باری ہے، انڈونیشیا کی باری ہے، ملیشیا کر دیں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب چڑھائی کر دیں گے اور ہم کٹھے نہیں ہو رہے۔ جن کا اللہ ایک ہے، جو ایک اللہ پر وہ تو کٹھے نہیں ہو رہے، اور جن کے الگ الگ خدا ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے پارسی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، وہ سب کٹھے ہیں، بدھسٹ ہو، وہ سب کٹھے ہیں، ہم نہیں کٹھے ہو پا رہے۔ اللہ ہمارے نہ بنانے کو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں کہلائے گا۔ پھر اپنے آپ کو یہود و نصارہ کھلاؤ، جو مرضی کھلاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا تو فتویٰ، اللہ کا تو حکم، اللہ کی تو آیت پوری کھلی ہے کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ تم جو کرو، پھر اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے جو کرنا ہے اللہ تو کر گزرے گا، لیکن تمہیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ان پر ابابیل بھیج دے۔ او بھائی، یہ 57 ملک کس لیے ہیں؟ اللہ نے 57 ملک کو اسلامی بنا دیے، کس لیے بنائے ہیں؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں اللہ سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مومنوں کے سوا مومن کسی کو دلی دوستی کا رکھا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ سے کوئی پھر توقع نہ رکھے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں جہاں پہ تم رہ رہے ہو ان کے ساتھ دوسرے جو ہے، جو دوسرا سلوک ہے، ہمسائے کا حقوق ہے، ان کی خیر ہوئی چاہنی ہے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اتنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ تم اپنے راز ان تک پہنچاؤ اور ان کے وفادار بن جاؤ اور اپنی قوم کے ساتھ بے وفائیاں کرو، ایسے لوگوں سے تو اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمارے انہی میں سے ہے، چاہے یہود و نصارہ بنے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو کر بڑے۔ اللہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ المصیر، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اتنا سخت ہم سورہ مجادلہ جب پڑھیں گے، آیت نمبر جو ہے 22 ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں نا، جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی تو فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں برائے، پینگے برائے، کن سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کون ہیں یہ؟ پہچان لیں، یہود و نصارہ جو جتنے بھی ہنود، ہم سب دیکھ لیں کہ کون ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، داتے ہوں، ماں باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی
बहन हो, चाहे उनके बेटे बेटियाँ हों, अब इससे ज़्यादा रिश्तेदार कौन है, या उनका कुंबा कबीला, उनके हाला चाचू पप्पा जो भी है, ये सब डाल लें। कभी दोस्त नहीं बनाते। सूरह ये मुजादला की आयत नंबर 22 है, पहले जो आयत बयान की गई थी वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 है। देखिए मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान। असल बात यह है कि अल्लाह करे हम सब जाके, मैं सबसे पहले अपने आप को सुना रहा हूँ, फिर सब उसके जितने भी लोग सुन रहे हैं सब के लिए है। देखिए दुश्मन दीन को अपना राज ना बनाएं, क्योंकि वो अल्लाह को इसलिए मना किया गया है, और ये कई दफ़ा गुजर चुका है कि मुसलमानों की सफ़ों में बहुत सारे मुनाफिक थे जो चाहते थे आज भी जो किरदार अदा करें ना, जो दोनों सारा के लिए काम करें, नफा किया और क्या है। उन्होंने अपना रास्ता रखा है कि कहीं हम पर दुमाने की गर्दिश ना आ जाए, देखो इनके साथ बना के रखो, क्योंकि हमने कल को उधर जाना है, या हमारे बच्चे उधर पढ़ते हैं, हमारा एक तल्लक है, कल को अगर इनको नाराज़ कर लिया तो कहीं हमारा सारी मुश्किल ना आ जाए, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल ना आ जाए। यही कुछ है, और तो कुछ नहीं नज़र आता, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। कुछ और है तो ज़रूर हम देखेंगे वाकई इसके अलावा है, क्योंकि हम तो यहाँ से जब भी जाते हैं तो यहाँ से जो भी होता है रिटायर वो बाहर चला जाता है, उसके बच्चे भी बाहर होते हैं, और फिर जब हम सब कुछ बाहर हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम की वो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है कि अपना सब कुछ वहाँ जमा करो जहाँ तुम्हें जाना है, क्योंकि जहाँ इंसान का सब कुछ होता है ना, दिल भी वहीं लगता है। तो हमने तो अपना, हमें अल्लाह के पास तो शायद यकीन नहीं है, उनका मकसद ये था कि अल्लाह के पास जमा करो, ना चोरी होने का डर, ना डाका डलने का डर, क्योंकि जहाँ इंसान का माल, जहाँ सब कुछ उसकी अजीज़ चीज़ होती है, वहीं उसका दिल लगता है ना। तो हमने तो सारा कुछ शायद बाहर भेजा हुआ है, अल्लाह से माफ़ी के साथ कहता हूँ, तो फिर हमारा दिल भी तो वहीं लगेगा ना। हम उनको बचाएंगे कि वो अगर उन पर मुश्किल आ गई, या हमारे जो औलादे वहाँ पर हैं जो स्टडी कर रही हैं, या जहाँ बड़ी बड़ी जॉबों पर हैं, उन पर कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए कौम के साथ जो मर्जी कर दो। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल इसलिए मना किया गया है, जो दोनों सारा के साथ ऐसे तल्लक जो करेगा तो वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम। आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते जाइए। मैं तो आज जब आयते सूरह माइदा पर पढ़ा था, मैंने कहा या अल्लाह, ये तो पूरा वही है जो आज हम देख रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है, हुब्बुद दुनिया, रोग क्या है, वहन, दुनिया की मोहब्बत, व कराहितुल मौत, मौत से नफ़रत, व कराहितुल जिहाद, जिहाद से नफ़रत, अपना बिजनेस, अपनी खेती बाड़ी, अपनी काश्तकारी, अपनी लैंड, अपनी ये स्कीमें जितने भी आप लगा लें, जो भी जितना भी हमारे बिजनेस हो रहे हैं सब के सब उस पर युसारिऊना फ़ीहिम, वो उन्हीं की तरफ दौड़े जाते हैं, बार बार उनकी तरफ, जी हमें बताएं हमने क्या करना है, फिजिबिलिटी उनसे मांगते हैं, उन्हीं से चाहते हैं कि या अल्लाह इनको ये नाराज़ हो गया, अल्लाह चाहे नाराज़ कर लें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने तो अल्लाह तो जब देगा अज़ाब देगा, ये नाराज़ हो गए तो हमें दुनिया में कहीं अज़ाब ना आ जाए। यकूलूना, तो वो कहते हैं नक्शा अन तुसीबना दायरा, कि हम डरते हैं, नक्शा हमें खुशियत है, ढोप है, अन तुसीबना दायरा, कि हम कहीं इस गर्दिश ज़माना के चक्कर में आकर मुसीबत में फंसे। फ़ासल्लाहु अन यातिया बिलफ़तही औ अम्र मिन इंदिही, फिर अगर अल्लाह जो है मोमिनों को फ़तह दे दे और अपने अमर अपना फ़ैसले से कर दे, और युस्बिहु अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, तो फिर दिल में नादमीन होते हैं, ऊपर से ज़ाहिर भी नहीं करते। पढ़ते जाए, मैं तो कह रहा हूँ कुरान हमें आज इस तरह हमारे सामने खुला हुआ है कि आज के हालात हमारे सामने है, फिर भी अगर हम नहीं बदलते, अल्लाह अकबर, तो फिर अल्लाह को क्या परवाह है। वो हदीस कि तुम सब के सब उस शख्स की तरह हो जो सबसे बड़ा फासिक है ना, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह की तो, हम ज़मीन है कितनी, पूरी कायनात में ज़मीन एक नुक्ते से ज़्यादा हकीकत नहीं रहती, एक नुक्ता, ये भी मैंने शायद ज़्यादा कह दिया, पढ़े तो सही, अल्लाह की कायनात कहाँ फैली हुई है, कितने सूरज जो ब्लैक होल में लाखों के हिसाब से होल में जा सकते हैं, सूरज जो हमसे लाखों गुना बना है, कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। तो आज भी नहीं मानेंगे, ये दुनिया जो है अल्लाह ने हमारे लिए इम्तहानगाह बनाई है, मेरे और आपके लिए। अल्लाह करे इसकी तैयारी टूटी फूटी कोशिशें करके ले जाए, जन्नत में तो अल्लाह के फ़ज़ल से ही जाना है, लेकिन टूटी फूटी कोशिशें ज़रूर करके ले जाए मैं और आप, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको कबूल कर ले। क्या है, कुछ भी नहीं, जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ क्या है, कुछ भी नहीं। कितना अमल है और कितना हम कर सकते हैं, कोशिश तो करनी है मुझे और आपको। देखें मुनाफिकीन का एक ग्रोह जो था वो चाह रहे थे कि हम पर मुसीबत ना पड़े, उधर यहूद क्योंकि वो मालदार थे, आज भी वही साहब है, इकॉनमी उनके हाथ में है। अल्लाह को मदीने के हालात पढ़ ले। अब वो कोशिश करते हैं उनसे ना हालात ना बिगाड़े, कल हो सकता है मुसलमानों पर मुसीबत आ जाए तो वो मुसीबत हम पर भी नहीं आ जाए कि तुम उनके साथ थे, और अगर मुसलमानों पर फतह है तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं थे, चाहे दिलों में नदामत हो गया हमने कुछ किया नहीं है,
لیکن دونوں طرف راستہ رکھنا ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو ایز اے نیشن دیکھ لیں کہ کیا ہم وہی کچھ نہیں تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں منافق کلمہ گو کو کہتے ہیں، کافر کو نہیں کہتے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ دونوں راہ کھلے رہے۔ کہتے کیا تھے کہ ہمیں کہیں یقولون نقشان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں ہمیں زمین زمانہ جو ہے اس کی جو مشکل ہے وہ ہم پر ہے۔ کہتے مشکل نہیں آنی چاہیے، بس ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا مصیبت کیا ہے اپنے آپ کو لڑنا پڑنا، ٹھیک ہے جی وہ غالب ہے، آپ یہود و نصارہ غالب ہے تو ان کی مانو بس چپ کر کے، کیا ضرورت ہے۔ ہاں مسلمان جہاد پر آئیں گے، جو فتح کریں گے تو پھر دل میں تو شرمندہ ہوں گے کہ ہم اس جو ہے جو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع دیا تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن اندر سے خوش کہ چلو بس آپ بچ تو گئے نا۔ دنیا ہی جب ہمارا مطمئن نظر بن جائے گی، جب ہمیں پتہ ہوگا صرف دنیا ہی کے فائدے سوچنے ہیں اور آخرت ہماری دینوں سے نکل جائے گی، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تو کہیں گے اس وقت جب مسلمانوں کو پتہ ہوگی کہ یہی لوگ تھے نا جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ ساری کوششیں، ساری دوڑ کہاں ہیں؟ اللہ کہہ رہے انہیں میں گھسی جاتے ہیں، یہود و نصارہ میں، یورپ امریکہ۔ اللہ اکبر۔ حبطت اعمالہم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ خسارے والوں میں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تو ہمدردی ہے تو پھر انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں منافقوں کے بارے میں یہ قسمیں تو کھاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں جو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، تو منافق تو قسم کھاتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، قسمیں کھاتے ہیں، خود بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو آج ہمارے حالات ہیں یقین کریں، اللہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان تو لے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئیں۔ اب یہ سوچ سمجھ سے آ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی جتنی سوچ تھی، جتنی سمجھ تھی، اس پر اللہ نے پیر لگا دیے۔ آنکھوں پر پردے آ گئے، کانوں میں ڈانٹ ہے، بات سمجھ نہیں آتی، دل جو ہے بند ہو چکے ہیں، ہدایت کی بات جاتی نہیں اندر۔ تو دیکھ لیں ہم، میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے کہ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پکار رہی ہیں، کلمہ گو کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید باہر والے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، بائی برتھ مسلمان میں، ہم نے کبھی دین کو پڑھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کب فرض ادا ہوگا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے جناب دنیا کی تعلیم پڑھیں، ضرور کریں، الحمدللہ ڈاکٹر بھی بنے، پی ایچ ڈی بھی کریں، انجینئر بھی بنے، آپ ایم بی اے بھی کریں، ہائر ڈگریاں لیں، لیکن اسلام کو ساتھ پڑھیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر، ایک جو بڑا ایڈمنسٹریشن پر جو بھی آتا ہے، چاہے بزنس میں آئے، جہاں بھی آئے، جب اسلام اور اللہ کا خوف اس کا دل میں ہوگا نا، تو پھر دیکھیں وہ اپنی قوم کے لیے کتنی زیادہ افادیت کا باعث بنتا ہے، کتنا زیادہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی ارتداد کرے گا، ایک تو ارتداد کرنا کفر ہونا، مذہب بدلنا، ایک جو ہے انکار کرنا، رد کرنا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، بس ٹھیک ہے میں جو ہوں بس ٹھیک ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، یہ اس کے لیے آ رہا ہے۔ وَسَوْفَ یَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم، یحبوہم، اللہ اکبر، وہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ قوم، اللہ میں اسی آیت کے ساتھ انشاءاللہ آج کا سبق مکمل کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت دعا ہے، یقین کرے، 3490 ہے اس کا نمبر۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کا جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت کا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ مجاہدوں سے، اللہ اکبر، رسولوں سے، انبیاء سے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان عملوں سے، اللہ ان عملوں کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچائے۔ اللہم اجعل حبک، کہ اللہ تو بنا دے اپنی محبت احب الیہ، میرے لیے محبوب ترین، کس سے؟ من نفسی، میری جان سے، میری ذات سے زیادہ، وہ اہلی، اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ، میرے ماں باپ، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بہن بھائی، ان سب سے بھی زیادہ بنا دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کن سے اللہ محبت، اللہ ایک پھر ایسی قوم لے گا
اللہ اکبر ہے آیا فتنہ تتار کے فسانے سے پاس پا مل گئے کعبے کو سنبھالنے سے۔ کون تھے یہ تتاری، کون تھے یہ ترک، کون سے تھے؟ اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرمانے اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے۔ یہاں الٹا ہوا ہے سب کچھ۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، کیا کریں گے؟ آپ لیں اپنے آپ کو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ جہاد جو ہے اس کی چوٹی ہے کہ اپنی جان اور مال لے کر نکل آیا جائے ہم۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور دیکھو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوگا کہ لوگ جی فینیٹک ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان کو دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں اپنے گھر والوں کی، یہ لوگ اپنے پتہ نہیں کس چکر میں لگ گئے ہیں، یہ تو کاروبار اچھا بھلا کاروبار تھا، چل یہ جاب تھی، اس کی پرواہ نہیں کر رہا، بہت زیادہ آگے جا سکتا تھا، اسی جگہ کھڑا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ کاروبار کو نہیں بڑھا رہے۔ ہاں کچھ قسم کی۔ اللہ اکبر۔ ذالک فضل اللہ، اللہ فرمانے یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ دے دے۔ کس کی محبت ہو؟ جس سے اللہ محبت کرے۔ اللہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے جو بندے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان سے محبت کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ اللہ کا علم سب سے وسیع ہے۔ ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ کے سامنے تو یہ ہم دنیا کتنی بڑی ہے، کس طرح بڑی ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اور ہمارے کیا کردار ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ الحمدللہ قرآن سے 2-3 دفعہ میں تفسیر کر چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں کفار کے معاملے میں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑا رحم کرم کرنے والے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے۔ مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت ان پر استعمال نہیں کریں گے۔ اب الٹا آپ دیکھتے جائیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، اور دیکھتے جائیں، سارے اسٹیٹکس تو ہمارے سامنے ہیں، سارا کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ کبھی استعمال نہیں کریں گے، ان کی ساری قابلیت، سارا کثر رسوخ، ساری جسمانی زور، سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کو دبانے کے لیے نہیں ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر، اتنے نرم ہوں گے مومنوں کے بارے میں، اتنے نرم، اتنے رحم دل، اتنے نرم ہوں، اتنے حلیم ہوں گے کہ، اور کفار کے معاملے میں اسٹرکٹ ہوں گے، سخت ہوں گے۔ یہ نہیں جب جنگ کا مقصد ہے یا جب اپنے دین کا مسئلہ ہے، ویسے تو ہم نے محبت سے لوگوں کو اپنے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیرت ان کی طاقت اور ایمان کی وجہ سے مخالفین اسلام کے خلاف پتھر کی چٹان کی مانند ہوں گے، لوہے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہوں گے۔ پڑھا ہے نا ہم نے قرآن میں۔ اور یہ کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا نا اقبال نے، ہو حلقہ یارہ تو با ریشم کی طرح نرم، جب مومنوں کے درمیان ہو تو ریشم سے بھی زیادہ ملائم و نرم۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جب حق اور باطل کی لڑائی ہو تو سیسا پلائی دیوار لوہا بن جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، یاد رکھ لو کہ تمہارا ولی جو ہے اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہیں؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا